بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں دی مسٹر ناؤ۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جنہیں انسانیت ان کے عدل سے نہیں بلکہ ان کی سختی اور خوف سے یاد کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی شخص جس کا نام سنتے ہی کوفہ اور بصرہ لرز جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف۔ حجاج سن 661 میں طائف میں پیدا ہوا۔ بچپن میں وہ ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت تھی بولنے کی صلاحیت۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا خطیب تھا کہ لاکھوں کے مجمع کو بھی خاموش کر دیتا۔ اسی قابلیت نے اسے اموی خلافت کے دربار تک پہنچا دیا۔ عبد المالک بن مروان نے جب اسے پہلا بڑا عہدہ دیا تو حجاج نے خود کو ایسا ثابت کیا کہ پورے عراق میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ بغاوتوں کو ختم کرنے میں ماہر تھا اور اس کا ایک حکم پورے شہر کو خاموش کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا اور بدنام ترین واقعہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ پر حملہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کعبے پر منجنیق چلائی۔ یہ وہ حملہ تھا جب مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے اور حجاج ہمیشہ کے لیے تنقید کا نشان بن گیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حجاج صرف ظالم نہیں تھا، وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ اس نے عراق کی سڑکیں، ٹیکس سسٹم، انتظامیہ اور ڈاک کا نظام مضبوط کیا۔ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے عراق گزاری کے نظام کو عام کیا، جس سے آج ہم صاف لفظ پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اس کے کارناموں کے باوجود اس کی سختی حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ مخالفین کو معاف نہیں کرتا تھا اور اس کا نام سن کر لوگ لرز جاتے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں اس کے ظلم کی کہانیاں آج تک سنائی دیتی ہیں۔ آخر کار 714 عیسوی میں یہ طاقتور شخص ایک بیماری کا شکار ہوا اور خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کی قبر پر کسی نے فاتحہ نہ پڑھا، بس لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں یہ وہی حجاج ہے جس نے دنیا کو خوف میں جیا اور خوف میں ہی چلا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، ظلم کبھی دیر تک نہیں چلتا، اور انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے ایک دن اس کے فیصلے تاریخ سناتی ہے اور خدا بھی۔ اگر آپ تاریخ اسلام کی مزید ایسی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔